حضرت علامہ مولانا مفتی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں. ہم تمام معزز خواتین و طالبات سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد مدینہ اپارٹمنٹ کے سیلر میں تشریف لا لیں، جہاں پر آپ ہی کے لیے درس قرآن شریف منعقد کیا جاتا ہے. اس بابرکت فضیلت معلومات سے بھرپور مجلس میں ضرور شرکت فرمائیں، جس سے آپ کے قرآن فہمی میں اضافہ ہوگا، دینی معلومات میں اضافہ ہوگا، شرعی معلومات میں اضافہ ہوگا. ہم تمام معزز خواتین و طالبات سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد مدینہ اپارٹمنٹ کے سیلر میں تشریف لا لیں. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 71 تک کا درس ہو چکا ہے. گزشتہ درس میں ہم نے اس بات پر زور دیا تھا، بڑے لوگ بلکہ عورتوں کی جتنی بھی قسمیں ہیں، بچی، جوان، بوڑھیاں، پھر ان میں بیٹی، بہو، بہنیں، ماں، ساس، دادا دادی، نانا نانی، بڑے لوگ جتنے بھی ہیں، خصوصاً زور دیا تھا کہ وہ فکر میں، سوچ میں، عمل میں، پازیٹیوٹی میں، توحید و رسالت کی ریئلٹی میں، اعمال صالحہ کو بجا لانے میں، منکرات سے بچنے میں، معروفات کے کرنے میں، اچھے اعمال کرنے میں، برائیوں سے بچنے میں بھی ہر طرح سے بڑے رہیں، اور نہ یہ کہ یہ سوچتے ہوئے کہ انجام جو بھی ہو اللہ تعالی رحمان ہے، غفار ہے، ایسا ہرگز نہ ہو. جس کو عام اور اگر ٹاپکلی دنیا میں کہیں تو اپنا لیول، اپنا اسٹیٹس، اپنا وقار اسلامی، اپنا اعزاز ایمانی، اپنا تصور اسلامی جو ہے اسے ہمیں آپ کو برقرار رکھنا اور سمجھنا ہے. چنانچہ یہودیوں کی جب پہچان باطلانہ فکر کے اعتبار سے بتائی گئی کہ وہ قوم ہے جو باطل کو حق کا نام دیتے ہیں اور حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہیں، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف
کو وہ چھپاتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ جن کی رفعت، جن کی عظمت و برتری کا وعدہ نہیں بلکہ دائمیت جن کی رتبت کو عطا کر دیا ہو، ہمیشگی کنٹینیوٹی جن کے حوالے سے فرما دیا ہو، میرے حبیب آپ کا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے۔ ایسی ذات نے ایسی ذات کے لیے جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی جب بات کر دی ہو تو مخلوق، وہ بھی باطل مخلوق، کر ہی نہیں سکتی، میٹ ہی نہیں سکتی، سوچ ہی نہیں سکتی۔ یہ گزشتہ درس کا ایک تتمہ اور ایک خلاصہ تھا۔ آج بھی تقریباً پارہ بھی مکمل ہونے والا ہے۔ سورہ آل عمران کے حوالے سے پارہ نمبر 3 آیت نمبر 71 تک کا ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 72 اور 73 میں 672 اور 73 میں دو اہم بات عدل اور مکر، فریب، دھوکہ اور صداقت، یہ دو اپوزٹ چیز کا ذکر فرمایا ہے۔ خصوصاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی قبیلے آباد تھے، وہ قبیلے بنی نذیر اور ایک قبیلہ ہے، بہت مشہور قبیلہ ہے، پڑھے لکھے بہت، مگر جو پڑھائی ان کے دین کو نہ بچا سکی، وہ پڑھائی کیسی؟ آج بھی آپ دیکھیں، خدا کی قسم فخر کرتا ہے ہم سب اپنے مذہب پر، اپنے ایمان پر، کہ بڑے سے بڑا ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر اور دنیاوی تعلیم سے لیس خودکشی کرنے والوں کی فہرستیں تو دنیا میں دکھ رہی ہیں، لیکن کبھی میں نے یہ نہیں سنا کہ کوئی مؤذن یا حافظ قرآن یا عالم دین نے خودکشی کی ہے۔ یہ اعزاز ہے قرآن پاک فہمی کا، اور یہ اعزاز ہے توحید و رسالت کا کہ اللہ اس کے رسول کے ماننے والے وہ اللہ کی امانت سمجھتے ہیں اپنے جسموں کو، اپنے آپ کو، جس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے آپ میں خودکشی کیسے کر سکتے ہیں۔ خودکشی کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو ہلاک کرنا، اور جو اپنے آپ کو اللہ کا سمجھ لے، ایک چھوٹی سی بات ہے، آپ کے پاس جو موبائل ہے وہ آپ کا ہے، جو نہیں ہے وہ آپ کا نہیں ہے، جو نہیں ہے اس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، دوسرے کا ہے۔ تو یہ جسم جو ہے قرآن پاک کے حوالے سے کہوں، یہ اللہ پاک کی امانت ہے، اور جانتے ہیں یہ اتنی بیسٹ امانت ہے کہ اللہ نے اس کا بدلہ کیا دیا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ کیا بات ہے! بے شک اللہ نے ایمان والے، ایمان والیوں کی جانوں کو، مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ سبحان اللہ! مطلب یہ جان یا مال جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اور اس کا بدلہ جنت ہے۔ تو آپ کی جان جنت ہے، آپ کا مال جنت ہے۔ اگر آپ نے جان کو اور مال کو غلط طریقے سے یوز کیا، گویا آپ جنت کو ٹھکرا رہے ہیں۔ اسی لیے غلط طریقے سے یوز کرنے میں ایک اہم یہ بھی بات ہے، پردے حیا، کیونکہ عورت ہماری مخاطب ہے۔ جو اسلام نے آپ کے جسم کے حوالے سے، پردے کے حوالے سے، عورت کے لوازمات و شرائط کے حوالے سے احکام دیے ہیں، اس اسلام کے احکام کا ذمہ دار رب العالمین ہے۔
تو اب ایک جانب سے کہیں آپ جنتی تصور میں صرف گزارے نہیں زندگی، بلکہ یہ بھی سوچیں کہ پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک آپ کا جسم ہے، اور یہ جسم خدا کی امانت ہے، اور خدا کی امانت خدا کے آئینے میں استعمال کرنے کا حکم ہوگا۔ خدا کے خلاف استعمال کرے گی تو سمجھ جائیے کہ در حقیقت آپ جنت کو ٹھکرا رہی ہے۔ یہ بڑی مطلب میں محسوس کر رہا ہوں یہ جملے کو بول کر، خود مجھے ایک ایسا عجیب سا احساس ہو رہا، فیل ہو رہا ہے جس کو بول رہے ہیں۔ ناخن سے لے کے سر کے بال تک یہ خدا کی امانت ہے۔ کیا اس سے یہ احساس نہیں ہو رہا کہ ہمارا قدم چلے تو جنتی احساس کے ساتھ، ہماری آنکھ اٹھے جنتی احساس کے ساتھ؟ اب میں شریعت کے کسی بھی حصے کو عورتوں کے حوالے سے خصوصاً جو احکامات نافذ کیے ہیں کہ آپ اپنے بال کی حفاظت کرو، اپنے آپ کی حفاظت کرو، اس حفاظت کا اگر خاص طور سے اس کی حکمت پر نظر دوڑائیں تو ایک دم یقین رکھتا ہے کہ یہ حفاظت میں اللہ کا فائدہ نہیں ہے، تیرا ہی فائدہ ہے، تیرا ہی فائدہ ہے۔ میں فقہ اور مسئلے شرعیہ کے اس حصے کو یاد کر رہا ہوں کہ اگر ہماری بہنیں ایسے دوپٹے اوڑھیں جس دوپٹے کے اندر کا سارا حصہ دکھ رہا ہو، اسلام کہتا ہے کہ اس حالت میں اگر نماز پڑھ رہی ہیں وہ تو نماز نہیں ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں نماز ہوگی؟ کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے، گھر میں باپ ہے، بھائی ہے، بہن، بس اپنے ہیں نا۔ جواب ملا پردہ کا حکم میں نے دیا ہے اور تمہیں دیا ہے، دوسرے کو دیکھتے ہوئے دیا ہی نہیں ہے، تمہیں کرنا ہے پردہ، اور میں اس کا بدلہ تم کو دوں گا، دوسرے کو دیکھتے ہوئے نہیں دیا ہوں۔ آج کل لوگ خاص طور سے ہماری بہنیں عورتیں ہی بولتے ہیں، ارے وہ بھتیجے ہمارے، بچے ہیں ہمارے، یہ ہیں ہمارے۔ آج کل تو اللہ بچائے کہ ایسا بھی ذہن بنا لی اس میں کہ ارے انہوں آنے جانے والوں میں سے ہیں، ان سے کیا پردہ کرنا۔ جی یاد رکھیے گا، پردے ہوں یا اسلام کا کوئی بھی حصہ ہو، اس معاملے میں اپنی تھنکنگ کو پیدل رکھنا، ہاں اپنے سینس کو پیدل رکھنا، اللہ پاک نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا بس۔ جب تک آیت نزول نازل نہیں ہوئی تھی، آیت حجاب نازل نہیں ہوئی تھی، بے شک حکم ایک دم عام تھا، کامن تھا۔ جب آیت حجاب نازل ہو گئی تو وہ لوگ جو صدیوں سے ایک دوسرے سے مطلب کلوز تھے، ایک دوسرے سے کلوز تھے، اسلام کا حکم آیا بالکل الگ ہو گئے، مرد ہو یا عورت سب الگ ہو گئے۔ اس لیے نہیں کہ ان کے رشتے میں گڑبڑی ہوئی، بلکہ اس لیے کہ احکام اسلامی پر عمل کرنا ہی مومنانہ شان ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو، خصوصاً ہماری ماں اور بہنوں کو بھی یہی چاہیے کہ آپ کا جسم اللہ پاک کی امانت ہے۔ اس لفظ پہ غور کیجیے، خود میں کوشش کروں گا کہ اسی کو عنوان بناؤں۔ میں یوٹیوب پر میں وہ جملے دیکھ رہا ہوں جس کی وجہ سے ہماری بہنوں کے ذہنوں میں بڑا خلجان ہوا ہے، اور کچھ تو لیٹسٹ جو فکر رکھتی ہیں، جو اہل محبت سے، اہل شریعت سے جن کا تعلق ہی نہیں ہے، اہل توحید و رسالت سے جن کا تعلق ہی نہیں ہے، وہ بھی کہتی ہے میرا جسم میری مرضی کا جو ایک جملہ آیا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے اس لفظ میرا پر غور کرو ماں۔ میرا جسم اس وقت کہاں گیا تھا جب آپ نابالغ تھے؟ اس وقت کہاں گیا تھا جب ماں کی محتاج تھی؟ اس وقت کہاں گیا تھا یہ تصور؟ بالغ ہونے کے بعد، طاقت آنے کے بعد ہی آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا میرا جسم میری مرضی؟ آپ کا جسم کبھی نہ تھا، نہ ہے، نہ رہے گا۔ چھوٹی سی مثال، ابھی آپ مر جائیں، آپ کتنی بھی وصیت کر دیں کہ انہوں نے چھونا، انہوں نے چھونا، وہ ہوتا ہی نہیں آپ کی وصیت۔ جن کو چھونا ہے وہ چھونا ہے، جن کو نہیں چھونا ہے وہ اسلام نے کہہ دیا نہیں چھونا۔ آپ اگر شوہر کو وصیت بھی کر دیں کہ انہوں چھوئیں گے، ہو ہی نہیں سکتا، وہ چھو ہی نہیں سکتے اگر لوگ موجود ہو محرم۔ اب غور کر رہے ہیں تو جس کے ساتھ زندگی کاٹا ہے آپ نے، آپ اپنی محبت کی تمام ممتاؤں کو پہاڑوں پر رکھ دیں، جا کے گفاؤں میں رکھ دیں، جا کر کے ادھر ادھر کر دیں، وہ ساری محبتیں ایک طرف، لیکن آپ کو کاندھا دینے کے لیے، آپ کے غسل کے لیے، آپ کی تمام تر لوازمات کفن دفن کے لیے وہی لوگ آگے آئیں گے جو کہ آپ کے محرم ہوں گے۔ دیکھا آپ نے 40 سال 70 سال گزارنے کے بعد بھی وہ شوہر
کیوں؟ کیا اس لیے کہ محبت کا وہاں انکار ہو رہا؟ نہیں، وہاں آپ کو شریعت پر عمل کیا جا رہا ہے۔ تو شریعت کا تحفظ، شریعت کا تقدم، شریعت کو ہر حال میں مقدم رکھنا، یہ ہے اسلامی اسٹیٹس۔ میرا جسم میری مرضی، یہ ہرگز یہ نعرہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کافروں کا بھی نعرہ نہیں ہو سکتا۔ میرا جسم میری مرضی، ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں، یہ آپ کا موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ اپنے والد کے سامنے یہ جملہ کہیں گے میرا موبائل ہے، ہاں تمہارا موبائل ہے، ہاں شوہر نے دیا، بالکل میں اسے پھوڑ بھی سکتی ہوں، تو کیا والد آپ کو ٹوکنے کا حق نہیں رکھتا؟ کیوں پھوڑو گے تم؟ یہ پھوڑنے کی چیزاں ہیں کیا؟ بولنے کا حق رکھتا۔ اب آپ غور کریں اس لفظ پہ، کیا آپ والد صاحب کو یہ بول سکتی ہیں کہ نہیں نہیں میرا ہے، میں جو چاہوں کروں؟ نہیں بیٹا، چاہت کا ایک دائرہ ہوتا، جو چاہوں کروں کیسے؟ چاہت کا ایک دائرہ ہوتا، اس کے کنڈیشنز ہوتے۔ امامہ کوئی پاؤں میں نہیں باندھ سکتا حالانکہ کپڑا ہے، اسی طرح جو موزے ہیں وہ سر میں نہیں باندھ سکتا حالانکہ کپڑا ہی ہے۔ ہے کہ نہیں بھائی؟ اب آپ غور کریں تو یہ کنڈیشنز ہے۔ ایسے میری مرضی میرا جسم نہیں، آپ کے جسم کا بھی کنڈیشن ہے، آپ کی مرضی کا بھی کنڈیشن ہے۔ اب اس کنڈیشن کو اگر آپ فالو نہیں کریں گی تو یہ انسانیت میں بہت بڑا ریمارک ہے۔ حیوانیت اور انسانیت میں پھر کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ ہمارے نسبوں کا اسلام میں بڑا لحاظ کیا گیا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 وغیرہ کا مطالعہ کریں گے، پارہ نمبر 26 میں، تو اللہ پاک نے نسب کا بڑا لحاظ کیا گیا۔ آج تو یورپ اور مطلب دیگر ممالک اور دیگر گلف کا آپ لحاظ کریں تو اپنے باپ کا پتہ نہیں، اپنی ماں کا پتہ نہیں ان لوگوں کو، سارے نسب ختم ہو گئے۔ قربان جائے اللہ سبحانہ کی حکمت پر۔ اللہ پاک نے بہت پہلے ہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی ایک عظیم آیت اتار کر کے ایک ذہن دیا ہے کہ نسب کا لحاظ رکھنا، نسب کی حفاظت کرنا۔ اور نسب کیسے محفوظ رہتا ہے؟ جب رشتے محفوظ رہیں۔ جب رشتے محفوظ رہیں گے تب نسب محفوظ ہوگا۔ اتنی اہم بات ہو رہی ہے کہ آپ سمجھ رہی ہیں اس بات کو کہ اللہ سبحانہ نے ہمارے نسبوں کو، ہماری نسلوں کی حفاظت کے لیے ہمارے بچے، آپ سوچیں نا میدان محشر میں ماں کا نام لیا جائے گا، باپ کا نام کیوں نہیں لیا جائے گا؟ وہاں بھی نسب ہی کا لحاظ ہے کہ ہو سکتا ہے قدم پھسلے ہوں، لیکن ماں غلط نہیں ہو سکتی۔ ماں تو ماں ہی ہے، بس ماں ہی ہے۔ میدان محشر کے اس پکار پر قربان جائیے۔ ایک باپ ہے جو 20 سال سے اپنا بیٹا سمجھ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ کسی اور کا بیٹا ہے، لیکن ماں بہرحال اس کی بیوی ہے۔ اب وہ پکارا جائے گا تو کوئی رسوائی نسب کی نہیں ہوگی۔ وہاں میدان محشر میں بھی دیکھیں عذاب دینا یہ ایک الگ خدا کی حکمت ہوگی، وہ عذاب الگ ایکسٹرا دے گا اللہ تعالیٰ اگر گناہ کیے ہوں گے، لیکن نسب کا لحاظ، رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والی بہنوں بیٹیوں بڑی توجہ سے سنو ان باتوں کو۔ نسب کا لحاظ اسلام میں جو رکھا گیا ہے کسی مذہب میں نظر نہیں آ رہا۔ آج پوری دنیا خصوصاً انڈیا کے علاوہ باہر کی کنٹریوں کا لحاظ کر لیجئے، آج باپ بیٹے کا پتہ نہیں ہے، کس کا کون بیٹا ہے کس کی کون بیٹی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ سچ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کی نشانیوں میں سے قیامت یہ نشانی بھی ہے کہ مالک جو ہے، باندی جو ہے اپنے مالک کو جنے گی، باندی اپنے مالک کو جنے گی، یعنی نوکرنی۔ دھیان دیجیے گا، ایک نوکرنی ہے جو مالک سے غلط کام کر کے اولاد پیدا کی، پھر وہ اولاد بڑھا، پھر اسی سے غلط کام کیا۔ یہ دیکھیے اپنے مالک کو وہ جن رہی، پیدا کرنے کے بعد وہ جب بڑھا پھر وہ اس کے ساتھ غلط حرکت نہیں کر رہا۔ اللہ پاک کے رسول نے بہت پہلے ہی کہہ دیا، ایک پوتر مذہب اور ایک مثقف اور مہذب مذہب کے ماننے والی خواتین اسلام، مبارک ہو تمہیں، تمہارے اسٹیٹس کو اتنی بلندی عطا کی ہے مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں کہ تمہاری مال اور تمہاری جان کی حفاظت جنت کے بدلے میں اللہ پاک نے قرار دے کر کے ذہن دیا ہے۔ نہ تم مال کو غلط استعمال کر سکتی ہو اور نہ تم جان کو غلط استعمال کر سکتی ہو۔ آج اپنے شوہروں کو صرف اس بنیاد پر
निगलेक्ट कर रही हो कि तुम्हारे जो आशना है, चाहने वाले हैं, वो तुम्हारे मोबाइल का रिचार्ज करा दे रहे हैं। तुम्हारे शौहर जो है जॉब लेस हो गए हैं। जब जॉब लेस थे समझ रहे हैं, जब जॉब लेस थे, जॉब से लेस थे तो बहुत अच्छे थे, आज जॉब लेस हो गए हैं तो खत्म। ये किसे धोखा दे रही? वमा यख्दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून, ये अपने आप को धोखा दे रही। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आज के इस खुसूसी उन्वान को ज़हन देना चाहता हूं और एक मुफ्ती साहब के दर्स को एक मुफ्ती साहब के अंदाज में ना, कुरान पाक जो आपके सीने का ईमान है। आप जानते हैं कि कुरान पाक जब मुकम्मल करती है तो एक दुआ है कुरान में, दुआ है खत्मुल कुरान। आप उसको जब पढ़ती होगी तो खाली ऐसे पढ़ लेते होंगे। आज मैं जरा उसका तर्जमा आपको बता दूं तो आपका एक ईमान ताजा होगा। अब इसमें तो नहीं लिखा हुआ दिख रहा मगर मैं बता देता हूं उसका। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी कब्री, अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी कब्री। कुरान पाक मुकम्मल करने के बाद आप क्या कहते हो? ए अल्लाह, मेरे इस कुरान की तकमील के बाद मेरे इस कुरान को कब्र की वहशत से बचाने का जरिया बनाना। बाप रे बाप, फी कब्री के मौके मेरे कब्र में ये मेरे लिए उनसीयत का काम करे कुरान पाक, ऐसा जरिया बनाना। इसका मतलब कब्र में हौलनाकी है तब तो ये दुआ है। और उसके बाद सुनिए, अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी कब्री अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल कुरानिल अज़ीम। अरे अल्लाह, इस कुरान अज़ीम की बरकतों से, वसीले से मुझ पर रहम करना। अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल कुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमह। और ए अल्लाह, इस कुरान को मेरे लिए मेरा पेशवा, मेरी हिदायत का जरिया, मेरा नूर ईमान कब्र के अंदर बनाए रखना। जब मुझे डर लगे तो ये कुरान को सामने ला देना। वाह वाह वाह, पेशवा बनाना इनको और कुरान को यह जबान दे देना कि ए नेक बंदी चल पीछे हट, मैं हूं तेरे खौफ को दूर करने के लिए। वाह वाह, अल्लाह का ये कलाम है। वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमह। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। ए अल्लाह, जो भी वायलेंट्री में, बेतवज्जुही में मुझसे भूल चूक हुई है, मौला फिर से मेरे सीने में नूर कुरान को, तालीम कुरान को डाल दे। वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। और ए अल्लाह, जब मैदान महशर कायम हो तो मेरे ईमान और मेरे स्टेटस ऑफ लाइफ जो मैंने गुजारे हैं तेरी रजा के लिए, उसके एक एक हिस्से पर इस कुरान को दलील के तौर पर पेश कर देना और इस कुरान को सामने लाखा कर देना और ये कहवाना कि अल्लाह, ये 60 साल काट कर दुनिया में पूरी तरह से मेरा जिस्म मेरी मर्जी नहीं बल्कि मेरा जिस्म तेरी मर्जी का उन्वान लेकर आई। मेरा जिस्म तेरी मर्जी, यानी ये अल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि इसने अपने नाखून से लेकर सर के बाल तक की हिफाजत करके, दिल के अंदर की तमाम ख्वाहिशात को तेरे ताबे करके, शरीयत पर मुकम्मल अमल करके तेरी बारगाह में आई है। मैं गवाही देता हूं। यह है कुरान पाक की उस दुआ का तसव्वुर। हम तो पढ़ देते हैं ऐसे ही, लेकिन देखा आपने दुआए खत्मुल कुरान का कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट पेश किया है। आज की इस खुसूसी दर्स में जो अहले किताब के मकरू फरेब का ऐलान किया गया था, उसके आईने में मैं बस यही कह सकता हूं कि आप हम सब, खुसूसन हमारी कौम की बहनें और बेटियां, औरतें, इस बात को जरूर समझें। देखिए, अगर गलती इज्तिमाई हो तो फिर तो अजाब आ जाता। इज्तिमाई का मतलब 10 जने घर में हैं और 10 पूरे जने गलती कर रहे हैं, तब तो फिर अजाब आ जाता। लेकिन अगर 9 जने कर रहे हैं और 1 जने अच्छे हैं, तो वो जो अच्छे हैं ना, उन पर लाजिम है कि वो कोशिश करें 9 जनों को सुधारने की। वो कैसे कोशिश करेंगे? अब हमारे यहाँ क्या होता, अरे क्या कर सकते जी हम अकेले, ऐसा, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहान के रसूल हैं। कैसी मेहनत की आपने, यहाँ तक कि वो मकाम, वो मकान जिसमें आप पैदा हुए, कौम की तकलीफों परेशानियों की वजह से तर्क करने तक की नौबत आई, अल्लाह के हुक्म ही से। लेकिन मक्का छोड़ा ना नबी ने,
یہ چھوڑنا مجبوری نہیں بلکہ یہ رسپانسبلٹی اور لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے ہے کہ مال جان آل اولاد سب کچھ اگر چھوڑنا پڑے اور اگر قوم کی بھلائی اور رشد و ہدایت ہو تو ہم اسے کوشش کریں گے. چنانچہ ہوا نا ایسا. پھر فتح کیا مکہ فتح ہوا. اچھا کمال تو یہ ہے فتح کرنے کے بعد ایسا نہیں کہ وہ خوش ہو سیلیبریٹ کرے کہ مکہ فتح ہو گیا میرا گھر مجھے مل گیا ہے. آج ایسا ہوتا نا کرایہ دار اگر بدماش ہوا چھوڑ دے تو فاتحہ دلاتے ارے اچھا ہوا چھوڑ کے چلا گیا ہے نہیں. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے بعد سیلیبریشن نہیں کر رہے ہیں بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ ہی چلے گئے. مکہ میں جو آباد تھے وہی آباد ہیں. تو معلوم کیا ہوا شریعت ہی امپورٹنٹ ہے نکاح میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں پر بھی یہی لازم ہے کہ اگر آپ کے گھر میں سب بے نمازی ہیں اور آپ نمازی ہیں تو آپ پریکٹیکلی طور پر کوشش کیجیے, عمل کیجیے, دعا کیجیے. کبھی اس دعا کو کان تک پہنچائیے اپنے بڑوں تک جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. ہوتا ہے نا کبھی بھیا کو کیسے بولے ہو تو بڑے ہیں اور بول بھی دیتے آج کل کے اتنے لیٹسٹ بھیا ہیں تو ہمارے کو سکھاتی نماز پڑھو اپنا ایسا اتنی بڑی ہو گئی تو اس طرح سے. یعنی شریعت کے معاملے میں وہی رشتے لاتے ہیں. نہیں, شریعت کے معاملے میں رشتے نہیں حقیقت کو لانا. تو اگر آپ کو زبان سے رشد و ہدایت کرنے میں تلقین کرنے میں محنت کرنے میں بھلائی کا کام کرنے میں پریشانی ہو رہی ہو تو پریکٹیکلی طور پر کیجیے. پریکٹیکلی طور پر یہ کہ آپ وقت کی پابندی کریں. اذان ہو فوراً بالکل محفل سے اٹھ جائیں, ماں نماز پڑھنے جا رہی. میں سمجھتا ہوں یقین جانیے کوئی ماں ایسی نہیں ہوگی بڑی سے بڑی بے نمازی بھی ہوگی تو فخر اس کے ہاں بیٹھی جائے اور نمازی ہوگی تب تو وہ خود بولے گی چلو میں بھی چلتی ہوں. اگر آپ ایسا اس طرح کی پابندی کریں گی نا, ورنہ ہوتا کیا ہے ارے ابھی ہے نا ٹائم ہے نا 10 منٹ اور دیکھ لیتی ہوں آدھا سے سیریل دیکھ لیتی ہوں وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح سے آپ برائیوں میں خود ساتھ دے رہی ہیں. اگر آپ نے سب کے ساتھ جو ہے آپ نے برائی میں ساتھ دیا تو آپ کی نیکیاں بھی کام نہیں آئیں گی, وہ قبول نہیں ہوگی. آپ پر لازم ہے کہ پریکٹیکلی طور پر ہر وقت پہ کی پابندی کے ساتھ آزان ہو فوراً سب کچھ چھوڑ دیں, وضو کریں, مصلی بچھائیں, نماز پڑھیں, تسبیح پڑھیں اور دعائیں اس طرح ہو کہ وہ دعاؤں کا جملہ کبھی کبھی کان تک بھی چلے جائے کہ اللہ میرے گھر میں برکت عطا کر, میرے گھر کے ہر فرد کو نمازی بنا دے. اگر میری جمعہ میں آپ کے کوئی بھائی وغیرہ آتے ہوں گے تو سن لینا میری دعا کا تیسرا لفظ یہی ہوتا یا اللہ ہر ایک کو نمازی بنا دے, 5 وقتہ نمازی بنا دے. تیسرا جملہ یہی ہوتا ہے میدان کا غازی بنا دے. پھر ہوتا پھر حرمین کا حاجی بنا دے. تو نمازی بنانے کی بڑی تلقین کرتا ہوں. تو آپ بھی یہی کیجئے زور سے اپنوں کے لیے. اگر نہیں پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ 1 دن 2 دن اللہ پاک کسی نہ کسی دن اپنے رحمت کے فرشتے کو بھیج کر ان کے کان میں ضرور گدگدائے گا, دیکھ تیری چھوٹی بہن تیرے لیے دعا کر رہی ہے اور تو سویا ہوا ہے. انشاءاللہ یہ ماحول قائم کریں گے آپ تو عنقریب جانیے کہ آپ کے گھر کا ماحول اسلامی ہوگا, شرعی ہوگا. بہرحال آپ کا جسم آپ کی مرضی نہیں. نعرہ لگائیں کہ میرا جسم خدا کی مرضی. اے اسلام کی خواتین یہ نعرہ ہو آپ کا, یہ ٹاپک ہو آپ کا, اور میں اس کو یوٹیوب پر ڈالوں گا انشاءاللہ کہ نہیں خواتین اسلام کا نعرہ ہے میرا جسم خدا کی مرضی, میرا جسم شریعت کی مرضی, میرا جسم توحید و رسالت کی مرضی, میرا جسم قرآن کی مرضی, میرا جسم رسول کی مرضی, میرا جسم اچھوں کی مرضی, میرا جسم غلط کی مرضی نہیں, میرا جسم میری مرضی نہیں. میں کو ختم کرنے کا نام ہی توحید ہے. میں اگر آ گیا تب تو پھر آپ مشرک ہو گئے. میں صرف اللہ ہے, میرا میں یہ نعرہ صرف اللہ کا ہے. آپ مشرک نہیں ہو تو یہ نعرہ ہرگز نہیں ہو سکتا کسی مسلمان کا. وہ نام کی مسلمان تو ہو سکتی ہے مگر نام کی مسلمانوں کو جب کل ہم نے لحاظ نہیں کیا آج بھی شریعت اس کا لحاظ نہیں کرتی. امید کرتا ہوں اللہ سبحانہ آپ کے بھی دل میں یہ بات ڈال دیا ہوگا اور یہ یقیناً دوسروں تک بھی پہنچانے کا ذریعہ اور سامان آپ کریں گی. اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کو نبی کی محبت اور شریعت سے محبت کا گنجینہ بنا دے, دائمی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام علی من اتبع الہدی. کہ سوشل میڈیا کے دور میں